الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، کاروبار کو حلال فرمایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ ایک جگہ اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو سود کا لین دین چھوڑ دو۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو سود سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اگلی والی آیت ہمیں جھنجھوڑ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم نے سود کا کاروبار لین دین نہ چھوڑا تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کو یقین سمجھ لو۔ گویا کہ سود کھانے والا اللہ اس کے رسول سے گویا کی جنگ کر رہا ہے کوئی ایسا مائی کا لال جو اللہ تبارک و تعالی سے جنگ لڑے اور کامیاب ہو جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سود کھانے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، سود میں ملوث ہونے والے لوگ وہ ہیں کہ آج ان کی اکثریت ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ سودی کاروبار ایک نارمل سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سود کا کاروبار
سود کا لین دین کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سود لینے والا، دینے والا، اس پر گواہی دینے والا، اسے لکھنے والا، اس پر مدد کرنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ کوئی نہیں بچے گا۔ جو گواہی دے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو لکھے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ سود مال حرام ہے، اسے مال خبیث کہا گیا ہے۔ مال حرام اس کی نحوستیں یہ ہوتی ہیں کہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور وبال کتنا بڑا۔ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا، خون کا دریا ہے، اس میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور آس پاس اس دریا کے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل یہ کیا ہے؟ یہ سب کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پانی دکھ رہا ہے خون کا دریا، یہ خون ہے، یہ دراصل خون نہیں بلکہ سود کا مال ہے، مال سود ہے، مال حرام ہے، جو آج خون بن گیا ہے۔ اور یہ شخص جو اس دریا میں پڑا ہوا ہے، یہ سود کھانے والا، سود خور ہے، یہ سود کا کاروبار کرنے والا ہے، سود کا لین دین کرنے والا ہے۔ اور یہ جو کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں معمور کیا گیا ہے کہ یہ سودی انسان، یہ سود خور جب دریا سے باہر نکلنا چاہے تو اسے پتھر مار مار کے اسے دریا کے بیچ میں بھیج دو، یہ باہر نہ نکلنے پائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، اب اس سود خور پر اسی طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا۔ فرشتے اسے پتھر مار مار کر اسے اسی دریا میں، خون کے دریا میں اسے ڈبوتے رہیں گے، اور وہ نکلنے چاہے گا بھی لیکن فرشتے اسے نکلنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے اس کا انجام جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ایک اور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا قیامت کے دن کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، یہاں تک کہ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب باہر سے نظر آ رہا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان بڑے بڑے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ یہ جو اس کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں، یہ سود کا مال ہے جو آج اس کے لیے زہریلے سانپ اور بچھو بنے ہوئے ہیں۔ اب اسے اسی طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ مشہور ہیں کہ
کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ سود پر تمہیں ادھار دے دے گا۔ آج لوگ قرضہ دیتے ہیں تو قرضے پر سود رکھتے ہیں، مشہور ہیں علاقوں میں لوگ، اور وہ مشہور مسلمان لوگ ہیں، فلاں کے پاس چلے جاؤ 5 لاکھ لے کر آ جاؤ، وہ 10% تم سے سود لے گا، کسی کے پاس چلے جاؤ وہ 5% تم سے بیاض لے گا۔ آج لوگ قرضہ دے رہے ہیں سود پر، بیاض پر۔ یہ قرضہ دینے والا بھی جہنم کا حقدار ہے اور اس کو سود دینے والا بھی جہنم کا حقدار ہے۔ جو گواہی دے رہے ہیں وہ بھی حقدار ہے، اور جو چوپڑا لکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی جہنم کا حقدار۔ آج لوگ سود کے کاروبار میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کے نئے نئے انداز سود کے آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سود کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اور ہے کہ آج ہمیں قناعت کا اور صبر کا اور اللہ کی ذات پر توکل ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اپنے محلے میں اگر ایک غریب جھوپڑے میں رہتا ہے تو ہم اس جھوپڑے میں رہنے والے سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہیں کہ لاؤ اس جھوپڑے میں رہنے والے کو دیکھیں کہ یہ تو جھوپڑے میں رہ رہا ہے، اس کا فرش بھی برابر نہیں ہے، اس کے یہاں تو ٹائلس بھی نہیں ہے، اس کے یہاں تو ڈھابا بھی نہیں بھرا ہے، یہ تو پتھروں کے مکان میں رہتا ہے۔ اور ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں کم سے کم پکا مکان تو دیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس قابل گھر دیا ہے کہ اس میں فرش لگا ہوا ہے۔ ہم نیچے والے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی روم ہے اور وہ بھی اٹیچ ہے، ارے دوسروں کے پاس تو یار 3 BH کے مکان ہے، ہمارے پاس تو 2 BH بھی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے ہم 3 BH اور بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے ہمارے پاس بھی 3 BH ہو جانا چاہیے، ہمارے پاس بھی بنگلہ ہو جانا چاہیے، ہمارے پاس تو یار ہلکی کوالٹی کی گاڑی ہے، ارے فلاں کے پاس تو اتنی قیمتی گاڑی ہے۔ اب ہماری ہوس بڑھ رہی ہے، اب کہاں سے پیسہ لے کر آئے، کوئی قرضہ نہیں دے رہا ہے تو اب اپنی آرام اور عیش کے لیے اچھی گاڑی ہمارے پاس ہو جائے، اچھا مکان اور فلیٹ ہمارا ہو جائے، لوگ بولے ارے بھائی بہت بڑا مالدار ہے، اب ہم مالدار بتانے کے لیے ان سے قرضہ لے رہے ہیں، ان سے قرضہ لے رہے ہیں، 10% دینا پڑے گا، کوئی بات نہیں ہے ہم 10% دے دیں گے، یہ ہماری بیوی کے گروی زیور رکھ لو سود پر تمہیں، لیکن سب کچھ ہمیں گوارا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کی عورتوں کے گہنے لے جا کر گروی کے طور پر رکھ دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ عیش اور آرام میں ہمارے کوئی کمی نہ آئے، ہماری عزت معاشرے میں ہونی چاہیے اور ہمارا نام ہونا چاہیے کہ ہاں فلاں کے پاس بہت ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارا انجام کیا ہے، ہم یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ ہماری دنیا برباد ہوگی اور ہماری آخرت برباد ہوگی۔ سنو وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سود کھاتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں چاہے سود کا 1 پیسہ کھا لو، چاہے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کر لو، چاہے سود کا 1 پیسہ کھا لو، چاہے اپنی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کر لو، برابر ہے۔ ان مسلمانوں کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور جو ہے دوسروں کو قرضہ دیتے ہیں تو سود پر قرضہ دیتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو رشوتیں لیتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں حرام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج ایک اور ہمارے معاشرے میں بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس بھی کیس آ رہے ہیں، کیوں؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، ہم نے اپنی بیٹی کو بٹھا لیا، اب بیٹی کو بٹھا لیا ہے، اب جھگڑا ہو رہا، ہم نے کیس داخل کر دیا، اب کیس داخل کر دیا، اب وکیل کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، ہمارا اتنا پرسنٹ دے دینا، لڑکے سے 20 لاکھ روپے تم کو ہم دلوا کے رہیں گے، 50 لاکھ روپے
रुपए तुमको हम दे के दिलवा के रहेंगे। अब हुक्म है, कोर्ट से हो रहा है 20 लाख रुपए दो, लड़की कह रही है 40 लाख रुपए दो। अरे भाई ये 40 लाख रुपए किसके मांग रहे हैं? ये 20 लाख रुपए किस चीज के मांग रहे हो? हराम है ये माले खबीस है जो अपनी बेटी के नाम पर तुम उसके शौहर से मुतालबा कर रहे हो। एक पैसा भी तुम्हारा ये 40 लाख और 20 लाख में तुम्हारे लिए जायज नहीं है। जायज उतना ही है जितना शरीयत की इजाजत है। खाना खुराकी लो, शरीयत ने जो मुकर्रर किया है वो लो, इससे ज्यादा तुम्हें शौहर से मुतालबा करने का कोई हक नहीं है। ये जो 20 लाख रुपए अगर वकील कहता है कि हमको भी इसमें मिलेगा, वो वकील भी जहन्नम का हकदार है, वो खुद हराम खा रहा है और तुम्हें भी हराम खिला रहा है। और हम कैसे गैरतमंद लोग हैं कि अपनी बेटी को घर में बिठाए हुए हैं और उसकी जिंदगी नहीं देख रहे हैं। 20 लाख रुपए हमें चाहिए। भले बेटी की शादी दूसरी जगह कर देनी पड़े, वो भले दूसरी जगह जाकर तकलीफें उठाए, हमको तो 20 लाख रुपए चाहिए, हमको तो 10 लाख रुपए चाहिए। वो लोग जो 10 लाख रुपए 2-5 लाख रुपए का मुतालबा करते हैं, ये सब के सब हराम काम है और जहन्नम में ले जाने वाले काम है। आप अपनी बेटी को क्यों रोक रहे? मसला हल कीजिए, शरीयत के मुताबिक आप दोनों का हल निकालिए और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजिए। कि आपने शादी के लिए लाखों रुपए इसीलिए खर्च किए थे कि बेटी का झगड़ा होगा तो जितना खर्चा किया उससे 10 गुना ले लेंगे। ये नहीं सोचा कि 10 गुना लेंगे तो हराम होगा। इसलिए हम खबरदार ऐसा ना करें। हराम माल ये हमें कभी भी नहीं फूले फलने देगा। हराम माल ये कभी हमें चैन से बैठने नहीं देगा। हराम माल कभी हमें इत्मीनान से सोने नहीं देगा। जो हराम है वो हराम है और जो हलाल है उसकी बरकतें ही अलग है। जो हलाल है उसकी लज्जतें ही अलग है। जो हलाल है उसके तो क्या कहने हैं। मेरे आका रहमत वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान पर, मर्द पर हलाल का तलाश करना वाजिब है। हर मुसलमान मर्द को हलाल का तलब करना वाजिब है। उस पर लाजिम व जरूरी है कि वो हलाल तलाश करे। कुरान में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों खाओ हलालन तय्यिबा, पाकीज़ा और हलाल चीजें खाओ। हमारा रब हमें फरमा रहा हलाल खाओ। हमारे नबी जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो हमसे कह रहे हैं हलाल खाओ, लेकिन हम हैं कि हराम खा रहे हैं। कभी अपनी बेटी के नाम पर हराम, कभी रिश्वत के नाम पर हराम, कभी सूद के नाम पर हराम, कभी सट्टा खेलकर हराम और कभी जुआ लगाकर हराम। हमें तो लॉटरी लगनी चाहिए, हराम हो तो क्या हुआ। हमें तो सट्टा लगना चाहिए, हराम हो तो क्या हुआ। अरे ऐसे ऐसे बूढ़े जो कब्र में पांव लटकाए हुए सट्टा खेल रहे हैं, लानत है तुम पर कि मुसलमान हो और सट्टा खेल रहे हो, शर्म नहीं आती। 4 मुसलमान बैठे सट्टा खेल रहे हैं, 4 मुसलमान बैठे जुआ खेल रहे हैं, 4 मुसलमान बैठे दारू पी रहे हैं, 4 मुसलमान बैठे गाली गलौज कर रहे हैं, 4 मुसलमान सूद ले रहे, रिश्वत खा रहे। अरे मुसलमान ये नहीं होते हैं, ये तो सब काफिरों के धंधे थे जो आज हमने पकड़ रखे। मुसलमान का काम तो ये था कि रिज़्क़े हलाल तलाश करता। मुसलमान का काम तो ये था कि नमाजें पढ़ता। मुसलमान का काम तो ये था कि रोजे रखता। मुसलमान का काम तो ये था कि वो इबादतें करता, अपने गुनाहों से तौबा करता। मुसलमान का काम तो ये था कि वो दूसरों की मदद करता। मुसलमान का काम तो ये था वो किसी का लेता नहीं बल्कि दूसरों को हाथ मुट्ठी बंद करके देता। मुसलमानों के जो काम थे वो तो हमने सारे छोड़ दिए हैं। काफिरों वाली हरकतें आज हम कर रहे हैं, तो बताओ आज हमारा हाल क्या है। इसलिए हम अपनी दुनिया और आखिरत को दोनों को ख्याल रखें, वरना बड़ा दर्दनाक अजाब होगा उन लोगों के लिए जो हराम खाते हैं। हराम खाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इबादतें कबूल नहीं होती है। हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, हाजी साहब हैं, सूद का कारोबार है, हाजी साहब का न हज कबूल हो रहा है, सूद खा रहे हैं, न हाजी साहब की इबादतें कबूल हो रही है। मशहूर है कि हाजी साहब हैं लेकिन काम सूद के हैं,
میرے آقا فرماتے ہیں سود کھانے والے کا، حرام کھانے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو یہ کرتے ہیں اس سے توبہ کریں، اللہ سے کثرت کا سوال نہ کریں، اللہ سے برکت کا سوال کریں۔ اپنے رب سے کثرت کا سوال کریں گے تو آزمائش ہے، اپنے رب سے برکت کا سوال کریں، کثرت کا سوال کریں گے تو آزمائش ہو جائے گی، برکت کا سوال کریں گے تو کم میں ہمارا پورا پڑ جائے گا۔ اگر حرام ہے تو ہم پریشان رہیں گے، اور اگر حلال ہے تھوڑا تو ہم اس میں خوش رہیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنا ذہن بنائیں کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے غریب کو دیکھیں، اپنے پڑوسی مسکین کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جن کا گھر نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، ان سے تو اچھے ہیں نا ہم۔ کم سے کم شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تو نے ہمیں فٹ پاتھ پر نہیں سلایا ہے، ہمیں چھت دی ہے، الحمدللہ کہنا چاہیے تھا۔ ہم کو کم سے کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں روزی دیا ہے، لوگ تو بھیک مانگ رہے ہیں، کم سے کم بھیک مانگتا ہوا کسی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تو نے مجھے روزی عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے بھکاری نہیں بنایا ہے۔ کبھی ہم نے شکر اللہ کا ادا کیا اپنے کاروبار ہونے کی بنیاد پر، اگرچہ چھوٹا ہی صحیح تھا کاروبار نا، اللہ روزی دے تو رہا تھا نا، لیکن ہم کو صبر نہیں ہوا، اب ہم کو بڑا چاہیے چاہے حرام ہی کیوں نہ ہو، اب ہمیں تر لقمہ چاہیے، اب ہم حرام کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب معاشرے میں زنا، دو چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں، جب معاشرے میں زنا اور سود بڑھ جاتا ہے، جب معاشرے میں سماج میں زنا اور سود بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آبادی کو ہلاک کرنے کا حکم فرمایا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود بڑھتا جا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں زنا اور بدکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اپنی بیویوں کو دھیان نہیں دے رہے ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ ہمارا شوہر میں خرچی کب دے گا، لیکن یہ بھائی کماتا ہے اور دوسری عورتوں کے چکر میں خرچ کر دیتا ہے، اس کی بیوی گھر میں انتظار میں ہے کہ کب لا کر دے تاکہ میرے بچے کچھ کھائیں پیئے۔ ارے ہم شادی کر کے کیوں آئے تھے؟ اسی لیے لے کر آئے تھے کہ ہم دوسروں کے گھر میں جا کر اپنی پاکیزہ کمائی کو گناہ پر خرچ کریں گے۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہاری بیوی بھی ہے اور تمہاری بیٹیاں بھی ہیں؟ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا حال بڑا عجیب ہو گیا ہے، آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، مسئلہ تب پوچھنے آتے ہیں جب گاڑی اب کہیں چل نہیں رہی ہوتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک مسلمان بھائی آیا، میں سود میں برباد ہو گیا ہوں، آپ میرے لیے تعویذ بنا دو۔ میں نے کہا توبہ توبہ، اللہ کی قسم میں تیرے لیے کوئی تعویذ نہیں بنا کر میں خود لعنت کا حقدار نہیں بنوں گا، کیونکہ تو نے حرام کام کیا ہے۔ یہ سود تیرا گھر لٹ گیا ہے، تیری دکان لٹ گئی ہے، اب تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور جا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگ۔ تیرا حل تعویذ نہیں ہے، اب تیرا حل اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے اور گڑ گڑانا ہے، کیونکہ تو کہہ رہا ہے کہ سود ہے۔ میں نے اسے بھگا دیا، میں نے کہا جاؤ توبہ کرو، نمازیں پڑھو، یہ بہت بڑا تمہارا گناہ ہے۔ تو آج ہم جب پھنستے ہیں تو تعویذ کے بہانے آتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا تعویذ بعد میں ہوتا، مولانا سے ہم پہلے ملاقات کرنے آتے کہ یہ مسئلہ ہے، شریعت ہماری کیا کہہ رہی ہے، ہمیں ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہمارا ہم دین کیا کہہ رہا ہے، یہ کریں گے تو ہمارے لیے حلال ہوگا، یہ کریں گے تو ہمارے لیے حرام ہوگا۔ آخر آپ کیا کہہ رہے ہیں، شریعت کیا کہہ رہا ہے، ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کیا فرماتے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم کو حلال کی پڑی ہی نہیں ہے، حرام کی پڑی ہی نہیں ہے، تو ہم کو مولانا یاد کب آئیں گے؟ گھر میں کوئی میت ہوتی تو مولانا یاد آتے، زیارت ہوتی تو مولانا یاد آتے، کوئی 40واں ہوتا تو مولانا یاد آتے۔ اب ہمیں کاروبار کرنا ہے، بڑا بننا ہے، حرام سے بڑے ہو جائیں تو مولانا کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ نہیں سوچا ہم نے کہ حرام کھائیں گے ہمارے نسوں میں حرام کا خون ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے رگوں میں حرام خون ہے اس کا حق ہے کہ اسے جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔
اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. کثرت کا سوال نہیں بلکہ آپ اللہ سے برکتوں کا سوال کریں, رحمت کا سوال کریں, انشاءاللہ خیر ہوگی. حلال کھائیں, حلال کمائیں, اپنے بچوں کو حلال کھائیں کھلائیں, ان کی پرورش حلال روزی سے کریں. انشاءاللہ آپ کے بچے فرما بردار ہوں گے, آپ کے بچے آپ کا کہنا مانیں گے. آپ حلال کھائیے, اپنے بچوں کو حلال کھلائیے, اپنے گھر والوں کو حرام کبھی بھی مت کھلائیے. قرآن پاک میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے, میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اولاد, انما اموالکم و اولادکم, یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ, تمہارے لیے آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے, آزمائش ہے. آج لوگ اپنی اولاد کے کہنے پر غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں. آج اپنے گھر والوں کی فرمائشوں پر لوگ حرام طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اپنا مال حلال ہونا چاہیے لیکن ہم اسے حلال طریقے سے نہیں, حرام طریقے سے کما رہے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. آج ہم اس مہینے محرم کا مہینہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی, اپنا خاندان اپنا قبیلہ سب کچھ لٹا دیا اسلام کو بچانے کے لیے, اسی اسلام پر ہم عمل کریں اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے سچ بولتے ہوئے سچا کاروبار کریں, دیانتداری کے ساتھ بزنس کریں اور آپ سود اور رشوت ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں. انشاءاللہ تعالی اگر ہم ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کربلا والوں کا فیضان ہمیں ضرور ملتا رہے گا. اور اگر ہم گناہوں میں پڑے ہیں, دین سے دور ہیں, تو پھر یاد رکھیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو حدیثیں ابھی آپ کو سنائی گئیں. اس لیے خبردار, اپنی بیٹی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو 10-5 لاکھ کا مطالبہ کر کے اپنی آخرت برباد مت کرنا. دنیا میں تو آپ مزے کر لیں گے, آپ کا مکان نہیں ہوگا تو مکان ہو جائے گا, مکان پہ ڈھابا نہیں ہوگا تو 20 لاکھ روپے آدمی سے لے کر اپنا گھر بنوا لیں گے, لیکن اپنی بیٹی کی زندگی خراب کیا اور اپنی آخرت برباد کیا. اور مرنا تو ہے ہی سب کو. کوئی ایسا ہے احمد آباد میں جو نہ مرے؟ کوئی ہے ایسا جو سود کا کاروبار کرے اور مرے نہ؟ کوئی ہے ایسا جس کے پاس مال ہو اور اسے موت نہ آئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جو بھی پیدا ہو گیا ہے اب اسے مرنے سے تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اب جو پیدا ہو گیا ہے اسے اندھیری قبر میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم اندھیری قبر میں جانے سے پہلے اپنا گھر اندھیرا نہ کریں حرام کمائی کھلا کر. ہم اپنے گھر کو اندھیرا نہ بنائیں نمازیں چھوڑ کر. اپنے گھر میں تاریکی پیدا نہ کریں دین اسلام اور قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر. اندھیرا گھر میں کیا ہے؟ روزی کا نہ ہونا, یہ گھر میں اندھیری ہے. ہم پریشان ہیں, مصیبتیں بہت ہیں, یہ ہمارے گھر کا اندھیرا ہے. لڑائی جھگڑے کم نہیں ہو رہے ہیں, یہ ہمارے گھر کا اندھیرا ہے. بیٹا جا رہا ہے, نوکری نہیں مل رہی ہے, یہ ہمارے گھر کا اندھیرا ہے. گھر میں سکون نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کا اندھیرا ہے. میاں بیوی لڑ رہے ہیں, یہ ہمارے گھر کا اندھیرا ہے. طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, یہ ہمارے گھر کا اندھیرا ہے. غور کیجیے, اگر یہ اندھیرے ہمارے گھروں میں ہیں تو اس کا حل یہی ہے اللہ سے سچی توبہ کریں, اپنے رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں کریں اور اس سے رحمت کا سوال کریں, اس سے مغفرت کا سوال کریں, اس سے بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا اپنا ذہن بنائیں. رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جب سچی توبہ کرنے کے لیے میری طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے, ایک قدم بندہ اپنی سچی توبہ کرنے کے لیے میرے دروازے کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم پہلے ہی آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا کرتی. اس لیے ہم اللہ کی رحمتیں طلب کریں, اللہ کی رحمتوں کا سوال کریں. اور رحمتیں ہمیں نمازوں میں ملیں گی, رحمتیں ہمیں قرآن کی تلاوت میں ملیں گی, رحمتیں اور برکتیں ہمیں ماں باپ کی خدمت میں ملیں گی, رحمتیں اور برکتیں ہمیں رزق حلال میں ملیں گی, رحمتیں اور برکتیں اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنے سے ملیں گی, رحمتیں اور برکتیں ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے سے ملیں گی. اس لیے ہم
خوب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے اور خوب نیکیاں کیجیے، خوب گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور خوب نیکیوں اور نمازوں سے، تلاوتوں سے، ذکر و درود سے اپنے آپ کو قریب کر لیجیے۔ جتنا نیکیوں سے قریب رہیں گے انشاءاللہ اتنا آپ کے گھر میں، آپ کی صحت میں، آپ کی روزی میں، آپ کے ایمان و عمل میں اتنی ہی برکت انشاءاللہ ملے گی جتنا آپ نیکیوں سے قریب ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سود اور بیاج اور تمام رشوت کے کاروبار سے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت اور رزق حلال کے لیے اللہ ہم سب کے لیے روزی کے دروازے کھولے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔